السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کے اندر ایک ایسی طاقت ہے جو آپ کو جنت کی طرف لے جا سکتی ہے یا جہنم میں ڈھکیل سکتی ہے؟ اس کا نام ہے نفس۔ لیکن یہ صرف ایک نہیں، یہ 7 مقامات کا سفر ہے، 7 سٹیجز کا یا 7 لیولز بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور آج اس وقت آپ کس مقام پر کھڑے ہیں، کس لیول پر ہیں؟ کیا آپ اپنے نفس کو کنٹرول کر رہے ہیں یا آپ کا نفس آپ کو کنٹرول کر رہا ہے؟ یہ سوال، یہ جنگ، یہ اصلی جہاد ہے۔ اور آج ہم سمجھیں گے نفس کے 7 مقامات کو تفصیل سے، تاکہ آپ پہچان سکیں کہ آپ کس منزل پر ہیں اور آگے کیسے بڑھنا ہے۔ یہ ایپیسوڈ آپ کی روح کو جگا دے گا۔ تو شروع کرنے سے پہلے ہمیں یہ بات جاننا ضروری ہے کہ نفس کیا ہے اور نفس کو اللہ تعالیٰ نے کیوں بنایا ہے۔ نفس، یہ لفظ قرآن میں کئی بار آیا ہے۔ یہ وہ اندرونی طاقت ہے جو خواہشات رکھتی ہے، ایموشنز کو فیل کرتی ہے، فیصلہ لیتی ہے۔ لیکن اللہ نے نفس کو کیوں بنایا ہے؟ چلیے جانتے ہیں۔ اللہ نے انسانوں کو آزمانے کے لیے بنایا ہے، ہمارا امتحان لینے کے لیے بنایا ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ نفس کو نہیں بناتے تو ہمارے پاس نہ خواہشات ہوتے، نہ ایموشنز فیل کر پاتے ہم، اور نہ ہی فیصلہ کر پاتے۔ صرف اللہ کے حکم کو بجا لاتے، جیسے فرشتے صرف وہی کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے۔ تو یہ بات واضح ہے کہ انسانوں کو آزمانے کے لیے بنایا ہے اور نفس کے بنا آزمایا نہیں جا سکتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ایک ایسی طاقت دی ہے، ایک ایسی قوت دی ہے جو ہے ارادہ، ول پاور۔ اور جب یہ ارادہ نفس کو کنٹرول کرنے لگے تو نفس اپ گریڈ ہوتی جاتی ہے، لیول بڑھتا چلا جاتا ہے۔ شروع میں نفس ایک دشمن کی طرح ہوتی ہے، لیکن اگر آپ محنت کریں، تقوی اختیار کریں تو یہ آپ کی دوست بن سکتی ہے، آپ کی رہبر بن سکتی ہے۔ یہ 7 مقامات کا سفر ہے۔ تو ابھی ہم نے نفس کیا ہے اور نفس کو کیوں بنایا ہے یہ جان لیا، تو ابھی ہم نفس کے پہلے درجے سے شروع کرتے ہیں۔ پہلا درجہ ہے نفس الامارہ۔ امارہ کا مطلب ہے جو حکم دیتا ہے، جو زبردستی کرتا ہے۔ یہ نفس کا سب سے لوئسٹ لیول ہے۔ یہ مقام پر نفس کیا کرتی ہے؟ یہ برائی کی طرف بلاتی ہے، گناہ کی طرف ڈھکلتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ یوسف میں فرماتے ہیں وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور میں اپنے نفس کو بری قرار نہیں دیتا، یقیناً نفس تو برائی کا حکم دیتا ہے سوائے اس کے جس پر میرا رب رحم فرمائے، یقیناً میرا رب بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اب ہم اس نفس امارہ کی علامات کو دیکھتے ہیں کہ آپ اسے کیسے پہچانیں گے۔ آپ آسانی سے غصہ ہو جاتے ہیں، آپ کو فوراً لذت کی چاہت ہوتی ہے، حرام چیزیں آپ کو اٹریکٹیو لگتی ہے، کوئی بھی لمٹ برداشت نہیں ہوتی، دوسروں کو نیچا دکھانے کا من کرتا ہے، اپنی غلطیاں نہیں مانتے، دوسروں پر الزام لگاتے ہیں، عبادات میں لذت نہیں ہوتی، تم نماز میں کھڑے ہوتے ہو لیکن تمہارا دماغ دنیا کے حساب کتاب میں رہتا ہے، تمہارا دل قرآن سے متاثر نہیں ہوتا، فکر آخرت نہیں ہوتی تمہیں، تمہاری ہر کوشش صرف دنیا اور تمہارے پیشن کے لیے ہوتی ہے، تم موت کو بھول جاتے ہو، حیا اور خوف کا چلا جانا، تم اکیلے میں گناہ کرتے ہو اور پھر لوگوں کے سامنے کھلے عام کرنے لگتے ہو، تمہیں اللہ کا خوف نہیں رہتا۔ یہ وہ سٹیج ہے جہاں نفس آپ کا حکمران ہے، آپ اس کے غلام ہیں۔ نفس امارہ کا حکم مان لینے کا نتیجہ کیا ہوگا؟ کیا آپ جانتے ہیں؟ برکت ختم ہو جائے گی، تمہارا وقت، تمہاری دولت، تمہارا علم، سب میں سے برکت چھین لی جائے گی، تمہیں سچا سکون کبھی نہیں ملے گا، ہمیشہ تم اینگزائٹی میں، ڈپریشن میں، اکیلے پن میں غلامی محسوس کرو گے، روح کی تباہی ہو جائے گی۔ اگر اللہ تعالیٰ کی مدد نہ ملے تو یہ نفس تمہیں مکمل طور پر تباہ کر دے گی۔ اب اس سے نکلنا کیسے ہے؟ پہلا قدم ہے ریئلائز کرنا، آپ کو پہچاننا
जानना होगा कि मैं इस लेवल पर हूँ। अपने आप को धोखे में ना रखना, सबसे बड़ी मुसीबत अपने आप को धोखे में रखना है। दूसरा, आपको तौबा करना है, सच्ची तौबा करना है, दिल से अपने गुनाहों को मान लेना है और उन्हें छोड़ने का अज़्म करना है, इरादा करना है। तीसरा, आपको इबादत की आदत डालना है, नमाज वक्त पर पढ़ना है, नमाज में खुशू लाने की कोशिश करना है, कुरान की आप रोज़ाना तिलावत करें, ज़िक्र करने की कोशिश करें। चौथा, आपको अच्छी सोहबत इख्तियार करना है, अच्छे लोगों के साथ वक्त गुजारना है, बुरे लोगों से दूरी बनाना है। जब ये चीज़ों पर आप अमल शुरू करेंगे तो आपकी नफ्स अपग्रेड होगी। धीरे धीरे ये सब्र का काम है, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी। इसके बाद जो मुकाम आएगा, दूसरा मुकाम नफ्स लव्वामा का है। लव्वामा का मतलब है जो खुद को ब्लेम करे, जो अपने आप को गिल्ट फील करे, शर्मिंदा समझे। ये नफ्स का दूसरा लेवल है और ये बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेज है। यहाँ पर क्या होता है, आप गुनाह तो कर लेते हैं लेकिन बाद में आपको शर्मिंदगी होती है। दिल कहता है ये गलत था। यहाँ अपने ज़मीर को जगाना है, इस आवाज़ को सुनना है। अल्लाह ताला सूरह क़यामा में फरमाते हैं, वला उक़सिमु बिन नफ्सिल लव्वामा, और नहीं मैं कसम खाता हूँ नफ्स लव्वामा की। वो नफ्स लव्वामा जो मलामत करने वाली नफ्स है, जो गुनाह करने के बाद अफसोस करती है, शर्मिंदा होती है, अल्लाह ताला के पास दोबारा आती है, माफ़ी मांगती है, क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन का पहला स्टेज है, पहला सिग्नल है। इसके अलामात को देखें। गुनाह करने के बाद आपको रिग्रेट होता है, आप अफसोस करते हैं, आप अपने आप से नाराज़ होते हैं, बार बार तौबा करते हैं, फिर गिर जाते हैं, फिर गुनाह करते हैं, लेकिन दोबारा उठते हैं। दिल में अच्छाई की तलब होती है, किसी को तकलीफ़ देने पर आपको अफसोस होता है, नमाज़ों की क़ज़ा होने पर आपको अफसोस होता है। ये स्टेज मुश्किल है, यहाँ इंसान स्ट्रगल कर रहा होता है, कभी आगे कभी पीछे, लेकिन ये स्ट्रगल ही प्रोग्रेस है। अब इससे आगे कैसे जाना है? पहला, आपको कंसिस्टेंसी करना होगा, थोड़ा सा ही सही लेकिन रोज़ाना का अमल चाहिए। नमाज, तिलावत, दुआ दिल से करनी है, वक्त पर अदा करनी है। दूसरा, आपको सब्र करना है, अपने आप पर ये समझना कि मैं अभी सीख रहा हूँ, अल्लाह मुझे देख रहा है, वो मेरी कोशिश को अप्रिशिएट कर रहा है। तीसरा, आपको मुहासिबा करना होगा, हर रात सोने से पहले अपने आप से सच बोलो, मैंने आज क्या खोया, आज सुबह से उठने से लेकर रात को सोने तक मैंने क्या अमल किए, क्या सवाब का काम किया, क्या गुनाह का काम किया, मैंने अपनी आखिरत के लिए क्या बचाया। ये आपको रोज़ाना अपना मुहासिबा लेना है। ये अमल आपको ईमान में ज़िद्दारी सिखाता है और तौबा और इस्तिग़फ़ार करना है। नफ्स लव्वामा का दर्द तुम्हें हार मानने के लिए नहीं दिया गया, ये दर्द तुम्हें अल्लाह की रहमत दिखाने के लिए दिया है। फालतू गुनाहों को फ़ायदा मंद अमल से बदलना होगा। अगर तुम गुस्से में आते हो तो तुम्हें सब्र इख्तियार करना होगा। अगर तुम कंजूस हो तो खुलकर सदका देना होगा। इस्तिकामत से इस रास्ते पर अमल करना होगा। तुम्हारी ये जंग उस बच्चे जैसी है जो चलना सीख रहा है, वो बार बार गिरता है लेकिन हर बार वापस उठता है। तुम्हारा काम गिरने से डरना नहीं बल्कि ना उठने से डरना है। चौथा, तुम्हें दुआ करना है, क्योंकि बिना अल्लाह से मदद मांगे तुम कुछ नहीं कर सकते। रोज़ाना अल्लाह ताला से ये मांगो, या अल्लाह मेरी नफ्स को कंट्रोल में कर, मुझे हिदायत दे, मुझे तक़वा दे। और एक स्पेशल दुआ मांगनी है, अल्लाहुम्मा वाक़िअतन कवाक़िअतिल वलीद, ऐ अल्लाह मेरी ऐसी हिफाजत फरमा जैसी तू छोटे बच्चे की हिफाजत करता है। ये दुआ इसलिए कि नफ्स लव्वामा में आपका हाल बिल्कुल छोटे बच्चे जैसा है, क्योंकि आप गुनाह करते हैं, फिर सुधरते हैं, फिर गुनाह करते हैं। ये उसी तरह है जैसे छोटा बच्चा चलना सीखते वक्त गिरता है, उठता है, ये दोबारा दोबारा अमल होता है जब तक ये सीख ना जाए। इसीलिए आपको ये दुआ कसरत से मांगनी है, अल्लाहुम्मा वाक़िअतन कवाक़िअतिल वलीद। पांचवा, गुनाहों के असबाब को ख़त्म करना होगा। आपको अगर कोई मोबाइल ऐप, कोई दोस्त, कोई जगह
آپ کو گناہ کی طرف لے جا رہی ہے تو وہاں سے فزیکلی آپ کو دور ہو جانا ہے۔ جب آپ ان چیزوں پر محنت کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالی مدد کرے گا اور آپ کی نفس اپ گریڈ ہوگی۔ اس کے بعد مقام آتا ہے نفس الملہمہ کا۔ ملہمہ کا مطلب ہے جو الہام پائے، جو انسپریشن حاصل کرے۔ یہ نفس کا تیسرا لیول ہے۔ یہاں پر آپ سٹرگل سے نکل کر بیلنس میں آ رہے ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ پرفیکٹ ہو گئے، لیکن اب آپ کی نفس اچھائی اور برائی میں فرق کرنے لگتی ہے۔ اس کے علامات کو دیکھیں۔ آپ کو صحیح اور غلط کا الہام ہوتا ہے۔ آپ فرق کر سکتے ہیں صحیح اور غلط میں، گناہ میں، ثواب میں۔ گناہ سے بچنے کی طاقت ملنے لگتی ہے۔ عبادات میں مزہ آنے لگتا ہے۔ نمازوں میں خشوع محسوس ہوتا ہے۔ قرآن سمجھ میں آتا ہے، یعنی آپ قرآن کو سمجھ کر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوسروں کی مدد کرنے کا دل کرتا ہے۔ خود سے زیادہ دوسروں کے لیے سوچتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا خوف اور امید دونوں بیلنس میں ہوتے ہیں۔ یہ وہ مقام ہے جہاں انسان کو روحانی ایکسپیرینس شروع ہوتے ہیں۔ دل میں سکون محسوس ہوتا ہے، دعا قبول ہوتی ہے، راتوں کو اٹھنا آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو الہام دیتا ہے کہ یہ کرو، یہ مت کرو، اب یہاں سے آگے کیسے جانا ہے۔ پہلا شکر ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہاں تک پہنچایا، یہ بہت بڑی بات ہے، اس لیے اس کا شکر ادا کرو۔ خود کو بہتر مت سمجھنا۔ دوسرا علم، اب صرف عبادات نہیں، سمجھ بھی ضروری ہے۔ قرآن کی تفسیر پڑھیں، حدیث سیکھیں، دین کی گہرائی کو سمجھیں، اور تیسرا دعوت دیں۔ اب آپ دوسروں کو بھی راستہ دکھاؤ، لیکن عاجزی سے، غرور سے نہیں۔ چوتھا ذکر کرو۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر دل کو زندہ رکھتا ہے۔ تسبیحات، درود شریف، اسماء الحسنی کثرت سے کریں۔ یہ سٹیج بہت خوبصورت ہے، لیکن یہ منزل رکنے کے لیے نہیں ہے، یہ راستہ ہے۔ آگے اور بھی لیولز ہیں۔ آج کے زمانے میں سب کا دل بے چین ہے، ہر روح پریشان ہے، ہر سو بے قرار ہے، پر ایک روح ایسی بھی ہے جو سکون میں جیتی ہے، وہ ہے نفس المطمئنہ۔ مطمئنہ کا مطلب ہے جو سکون پائے، جو پیسفل ہو۔ یہ نفس کا چوتھا مقام ہے، چوتھا لیول ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انعام ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ فجر میں اس نفس کو بلاتے ہیں، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس المطمئنہ، اے سکون پانے والی روح۔ یہ مقام عظیم ہے۔ اس کے علامات کو دیکھیں۔ دل میں گہرا سکون ہے، دنیا کے مسائل سے انگزائٹی بالکل ختم ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ پر توکل پورے دل سے ہے، گناہ سے قدرتی طور پر نفرت ہو جاتی ہے، عبادات میں سکون ملتا ہے، موت کا خوف نہیں بلکہ انتظار ہے، اللہ کی رضا سب سے بڑی چیز بن جاتی ہے۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے چہرے پر نور ہوتا ہے، جن کی باتیں دل کو سکون دیتی ہیں، جو مشکل میں بھی مسکراتے ہیں کیونکہ اللہ پر پورا بھروسہ ہے۔ یہ نفس اب آپ کی دشمن نہیں بلکہ دوست ہے، آپ کی رہبر بن چکی ہے، جو صرف جنت کا راستہ دکھاتی ہے۔ یہ مقام صرف ہماری سوچ نہیں، یہ کلام الہی کا وعدہ ہے، قلب سلیم کی ندا۔ اللہ تعالیٰ سورہ الشعراء میں فرماتے ہیں، فائدہ نہ دے گا مال اور نہ ہی اولاد سوائے اس شخص کے جو اللہ تعالیٰ کے سامنے قلب سلیم لے کر حاضر ہو۔ قلب سلیم وہ دل جو شرک اور حسد سے بالکل صاف ہو، اور جب آپ کا دل مطمئن ہو تو آپ کا بھروسہ چٹان کی طرح مضبوط ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ الطلاق میں فرماتے ہیں، اور جو شخص اللہ پر توکل کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ حدیث مبارکہ ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ پاک ہے اور پاکی کو پسند کرتا ہے، اور دل کی پاکی کے بارے میں فرمایا، وہ دل جو متقی اور صاف ستھرا ہو، جس میں نہ کوئی گناہ ہو، نہ ظلم ہو اور نہ ہی حسد ہو۔ سبحان اللہ۔ اب یہاں سے آگے کیسے جانا ہے؟ پہلا قربت الہی۔ اب صرف عبادات نہیں، محبت چاہیے، اللہ سے محبت، اس کی عبادات کرنا کیونکہ آپ اس سے پیار کرتے ہیں، نہ کہ صرف جنت چاہتے ہیں۔ دوسرا، آپ کو صبر اور رضا چاہیے، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنا ہوگا۔ اگر تکلیف آئے تو بھی الحمدللہ کہنا ہے، اگر خوشی آئے تو بھی الحمدللہ کہنا ہے، اللہ کا شکر ادا
کرنا ہے، تیسرا خدمت خلق کرنا ہے، لوگوں کی مدد کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی قربت کا ذریعہ ہے، ان کے دکھ درد کو اپنا سمجھنا ہوگا، چوتھا مراقبہ کرنا ہے، اپنے دل کو آبزرو کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی یاد میں ٹائم سپینڈ کرنا ہے، خاموشی میں سکون پانا ہوگا۔ یہ لیول وہاں ہوتا ہے جہاں دنیا چھوٹی نظر آتی ہے اور آخرت اصلی گھر لگتا ہے۔ اس کے بعد مقام ہے نفس الراضیہ کا۔ راضیہ کا مطلب ہے جو اللہ تعالیٰ سے راضی ہو، یہ نفس کا 5واں مقام ہے۔ یہاں انسان اللہ کی ہر بات کو خوشی سے ایکسپٹ کر لیتا ہے۔ اس کے علامات کو دیکھیں، مصیبت میں بھی شکایت نہیں ہوتی، سمندر کے بیچ کشتی میں لوگ سفر کر رہے ہیں، طوفان آ جائے لوگ پریشان ہو جائیں گے، لیکن یہ شخص اطمینان، چین و سکون میں ہوگا، کیونکہ اسے دنیا کی ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی حکمت نظر آتی ہے، اللہ پر پورا یقین ہے، اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے آگے جھکا دینا، دعا میں مانگنے سے زیادہ شکر ادا کرنا، تکلیف کو آزمائش سمجھنا نہ کہ عذاب۔ یہ وہ لوگ ہیں جو مسکراتے ہیں جب دنیا روتی ہے، کیونکہ ان کا دل اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ یہ ہے علم الیقین۔ اب اس سے آگے کیسے جانا ہے؟ اب صرف عشق کی ضرورت ہے، اللہ سے ایسی محبت کہ آپ اس کی ہر بات کو پسند کریں۔ عبادات اب ذمہ داری نہیں، محبت کی ادائیگی ہے۔ روزانہ اللہ کے 99 نام پڑھیں، سمجھنے کی کوشش کریں کہ اللہ کون ہے، اللہ کے ہر نام کو جانیں، تہجد کی عادت بنائیں، رات کے وقت اللہ سے باتیں کرنے کا وقت ہے، اور سب سے ضروری احساس، یہ احساس کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے ہر لمحے، ہر سانس میں۔ اس کے بعد نفس المردیہ ہے۔ مردیہ کا مطلب ہے جس سے اللہ تعالیٰ بھی راضی ہو گئے۔ یہ نفس کا 6واں مقام ہے۔ یہاں صرف آپ اللہ تعالیٰ سے راضی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ بھی آپ سے راضی ہو چکے ہیں۔ یہ مقام انبیاء کا ہے، صدیقین کا ہے، شہداء اور صالحین کا ہے۔ سورہ فجر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ یہ اس آیات کا آخری حصہ ہے۔ پہلا حصہ ہم نے نفس الراضیہ میں دیکھا جہاں بندہ اللہ تعالیٰ سے راضی تھا، اور یہاں نفس المردیہ جہاں اللہ تعالیٰ بھی بندے سے راضی ہے۔ سبحان اللہ، کیا مقام ہے۔ اس کے علامات کو دیکھیں، اللہ تعالیٰ کا قرب اتنا کہ دعا قبول ہوتی ہے، لوگوں کے دل میں آپ کی محبت ڈال دی جاتی ہے، آپ سے لوگوں کو ہدایت ملتی ہے، آپ کی زندگی میں برکت ہے، چھوٹے چھوٹے کام بھی اللہ تعالیٰ قبول کر لیتا ہے، آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ مجھ سے خوش ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے اور زمین والے بھی ان سے محبت کرتے ہیں۔ اب معاملہ دو طرفہ ہو گیا، آپ تو اللہ تعالیٰ سے راضی تھے لیکن اب اللہ تعالیٰ بھی آپ سے راضی ہو گئے۔ یہ وہ عظیم مقام ہے جہاں قبولیت کی مہر لگ جاتی ہے۔ یہ ہے عین الیقین۔ اب اس سے آگے کیسے جانا ہے؟ اب زیادہ کچھ بچا نہیں، صرف استقامت چاہیے، اس راستے پر قائم رہنا ہے، کبھی پیچھے نہیں ہٹنا۔ اخلاص چاہیے صرف اللہ کے لیے، نہ شہرت چاہیے، نہ تعریف چاہیے، نہ دنیا چاہیے، اپنے آپ کو اللہ اللہ میں گم کر دینا۔ اس کے بعد جو مقام ہے نفس الصفیہ یا نفس الکاملہ کہا جاتا ہے۔ صفیہ کا مطلب ہے صاف، پاک، بالکل پیوریفائیڈ۔ کاملہ کا مطلب ہے کامل، کمپلیٹ، پرفیکٹ، مکمل۔ یہ نفس کا سب سے اونچا مقام ہے۔ یہ مقام کم لوگوں کو ملتا ہے۔ یہ انبیاء اکرام اور اولیاء عزم کا مقام ہے۔ یہ مکمل روح کا درجہ ہے۔ یہ وہ انسان ہے جس نے اپنی عبادات اور ریاضات سے اپنے نفس کو بالکل مکمل کر دیا۔ یہ بندگی کا وہ مقام ہے جہاں وہ ہر حال میں شکر گزاری کرتا ہے اور مسکراہٹ میں رہتا ہے۔ یہ ہے حق الیقین۔ اس کے علامات کو دیکھیں، نفس اب بالکل اللہ کے انڈر ہے، کوئی بھی برائی کا خیال تک نہیں آتا، ہر سانس اللہ کی یاد میں ہوتی ہے، دنیا ایک خواب کی طرح لگتی ہے، موت محبت کی چیز ہے،
جنت کی نہ خواہش ہے نہ جہنم کا خوف ہے، صرف اللہ چاہیے۔ یہ لوگ ظاہر میں عام لگتے ہیں لیکن باطنی طور پر وہ اللہ کے محبوب ہوتے ہیں۔ یہاں کوئی اسٹرگل نہیں رہتا، صرف سبمیشن، صرف سکون، صرف قربت رہتی ہے۔ یہ وہ منزل ہے جہاں نفس اور روح ایک ہو جاتے ہیں، ہر سانس عبادت بن جاتی ہے۔ لیکن یہ مقام یہاں آنے کے لیے پوری زندگی چاہیے، محنت، صبر، اخلاص، عشق، ہر چیز چاہیے، اور سب سے ضروری اللہ تعالیٰ کی مدد چاہیے۔ یاد رکھیے یہ دنیا ختم ہو رہی ہے، یہ امتحان کا وقت بہت جلد ختم ہو جائے گا۔ اس دن جب ہر شور خاموش ہو جائے گا، جب ہر رشتہ ٹوٹ جائے گا، جب آپ تنہا کھڑے ہوں گے، صرف ایک ہی چیز معنی رکھے گی، آپ کے دل کی حقیقت، آپ کے دل کی سچائی، اور پھر وہ سب سے عظیم ندا آئے گی، وہ دعوت الہی آئے گی، وہ قبولیت کا اعلان آئے گا۔ سورہ فجر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي، داخل ہو جاؤ میرے نیک بندوں میں اور داخل ہو جاؤ میری جنت میں۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ یہ مقام ہم سب کو نصیب کرے۔ یہ ہے اس روح کا انجام، وہ روح جو اللہ تعالیٰ سے راضی تھی اور جس سے اللہ تعالیٰ بھی راضی ہو گئے۔ تو یہ تھے نفس کے 7 مقامات۔ ہر انسان ان میں کسی نہ کسی لیول پر ہے اور ہر انسان کو آگے بڑھنا ہے، لیکن یہ سفر یہ کوئی ایک دن کا کام نہیں، یہ زندگی بھر کا سفر ہے۔ اور اصلی سوال یہ ہے آپ کس مقام پر ہیں؟ سوچو، دل سے سوچو، کیا آپ اپنی نفس کو پہچانتے ہیں؟ کیا آپ اپنے گناہوں کو دیکھتے ہیں یا انہیں چھپا لیتے ہیں؟ کیا آپ صرف دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں یا آخرت بھی یاد ہے؟ یہ ایپیسوڈ صرف سننے کے لیے نہیں تھا، یہ آپ کو آئینہ دکھانے کے لیے تھا تاکہ آپ اپنے آپ کو دیکھ کر بدل سکیں۔ اور اگر آج آپ کو احساس ہوا کہ میں ابھی بہت پیچھے ہوں تو پریشان مت ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ رحیم ہے، اللہ تعالیٰ غفور ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ ہر بندہ واپس آئے۔ بس ایک قدم، بس ایک سچی کوشش، ایک دل سے توبہ، اور اللہ تعالیٰ راستے کھول دیتا ہے۔ اب شارٹ میں آپ کو یاد دلاتا چلوں کہ کن چیزوں پر محنت کرنا ہوگا۔ پہلا، سچی توبہ کریں، گناہوں کو نیک عمل سے بدلیں۔ دوسرا، نماز کو وقت پر خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کریں، دل دماغ کو نماز میں رکھیں نہ کہ دنیا کے حساب کتاب میں۔ تیسرا، روزانہ دل سے ذکر کریں، قرآن پڑھیں اور سمجھیں اور لائف میں اپلائی کرنے کی کوشش کریں، اور اللہ تعالیٰ کے ہر نام کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ چوتھا، خواہشات کو قابو کریں، صرف اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے آپ کو پاک کریں۔ پانچواں، خدمت خلق کریں۔ چھٹا، روزانہ سونے سے پہلے اپنا محاسبہ کرو، اپنے آپ کا روز حساب لو۔ ساتواں، استقامت سے یہ عمل کرو، ثابت قدم رہو، کنسسٹنٹ رہو۔ یہ سیریز یہیں ختم نہیں ہوگی، اگلے ایپیسوڈ میں ہم بات کریں گے اس وقت کے بارے میں جب دجال کی پاور ایکسٹریم لیول پر ہوگی، سارے لوگ بے بس ہو جائیں گے، تو کیسے اللہ سبحانہ و تعالی اپنے بندوں کے لیے مدد بھیجتے ہیں۔ اگر یہ ایپیسوڈ آپ کے دل کو لگا، اگر آپ کو کچھ محسوس ہوا تو اسے آگے شیئر کرو، کیونکہ شاید کسی اور کو بھی اس روشنی کی ضرورت ہے۔ اور مجھے کمنٹس میں ضرور بتاؤ کہ آپ کس لیول پر ہیں۔ خود کو جج مت کرو، صرف پہچانو اور آگے بڑھو۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے، ہم سب کو اپنی نفس پاک کرنے کی قابلیت دے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی قربت نصیب کرے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔